خود غرض دوست. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بنارسی گاؤں میں دو دوست رہتے تھے۔ ایک دوست تھوڑا لنگڑا کے چلتا تھا کیونکہ بچپن میں اس کا پیر ٹوٹ گیا تھا۔ ایک دن دونوں دوست کسی کام کی سلسلے میں شہر جا رہے تھے، تو دونوں دوست نے ایک دوسرے سے کہا کہ راستے میں جو بھی مشکلات، تکلیف یا کوئی اور مسئلہ پیش آیا تو دونوں ساتھ مل کر حل کریں گے اور ہر مشکل کا مقابلہ ایک ساتھ کریں گے۔ تو شہر جاتے ہوئے راستے میں ایک جنگل سے گزرنا پڑتا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے بے خوف چل رہے تھے۔ جب دونوں جنگل کے درمیان میں پہنچے تو اچانک سامنے سے ایک بڑا اور کالا ریچھ آتا دکھائی دیا۔ ریچھ کو اپنی طرف آتا دیکھ کر تو سب سے پہلے وہ دوست بھاگنے لگا اور پیڑ پر چڑھنے لگا جس نے ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا، اور دوسرا دوست اس کو مدد کے لیے پکارنے لگا کیونکہ وہ اپنے پیر کی وجہ سے درخت پر نہیں چڑھ سکتا تھا، مگر اس دوست نے اس کی بات پر دھیان ہی نہیں دیا اور درخت پر چڑھتا گیا۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر اس لنگڑے دوست نے اور کچھ نہیں سوچا اور سانس بند کر کے زمین پر لیٹ گیا اور مرنے کا ایکٹنگ کرنے لگا۔ جب بالو اس لنگڑے دوست کے قریب آیا اور اسے ادھر ادھر سونگا تو اسے مردہ سمجھ کر نہیں کھایا، کیونکہ اس لنگڑے دوست نے اپنے سانس بند کر رکھی تھی اور بالو مردہ چیزیں نہیں کھاتا بلکہ تازہ گوشت کھاتا ہے۔ تو بالو نے اسے مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا اور آگے بڑھنے لگا۔ تو لنگڑے دوست کی جان میں جان آ گئی۔ جب بالو چلا گیا تو لنگڑا دوست اٹھ کر کھڑا ہونے لگا اور دوسرے طرف اس کا دوست پیڑ سے اتر کر اس کے پاس آنے لگا۔ وہ آتی ہی اس لنگڑے سے مذاقیہ انداز میں کہا، ارے دوست، وہ بالو آپ کے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ بہت دیر سے وہ آپ کے کان میں کچھ باتیں کر رہا تھا۔ تو لنگڑے دوست نے دماغ سے کام لے کے جواب دیا، ہاں دوست، اس نے میرے کان میں یہ کہا کہ جو مصیبت کے وقت آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جائے تو وہ دوست نہیں ہوتا، اس دوست سے اکیلے رہنا ہی بہتر ہے۔ لنگڑا دوست یہ کہتے ہوئے شہر کی طرف اکیلے روانہ ہوا۔ دوسری طرف اس دوست نے اپنے سر پر ہاتھ مارا کیونکہ اس کی خود غرضی کی وجہ سے اس نے ایک سچا دوست کھویا۔